محترم ناظرین و مشاہدین، دینی ملی بھائیوں، اسلامی ماؤں بہنوں، گزشتہ نشست میں ہم نے حج تمتع کا طریقہ بیان کرتے ہوئے ہم میدان عرفات میں پہنچے تھے، اور میدان عرفات میں ایک انسان کو، ایک حاجی کو کیا کیا کرنا ہے وہ چیزیں بتاتے ہوئے ہم پہنچے تھے کہ انسان ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو ظہر ہی کے وقت میں جمع تقدیم، یعنی اذان کہے، اذان کے بعد اقامت ہو اور اقامت کے بعد 2 رکعت ظہر کی پڑھ لے، پھر دوسری اقامت ہو اور دوسری اقامت کے کہنے کے بعد 2 رکعت عصر کی پڑھ لے۔ اس کے بعد میں کچھ کھا پی کر کے اور انسان توبہ استغفار میں، ذکر و اذکار میں، دعاؤں میں لگ جائے، اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میدان عرفات ہے کہ جس قدر اللہ تبارک تعالیٰ میدان عرفات میں لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے یوم عرفہ کے دن آزاد کرتا ہے، اتنا کسی اور دنوں میں اللہ تعالیٰ کا یہ مشفقانہ برتاؤ اپنے بندوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، میدان عرفات میں ہیں، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحے، ایک ایک منٹ کی آپ قدر کیجئے، اور اس طریقے سے توبہ استغفار کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے اپنے ان قیمتی اوقات کو آپ وہاں صرف کیجئے، یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے۔ سورج ڈوب جائے۔ اگر آپ کا خیمہ، آپ کا ٹینٹ جبل رحمت سے قریب میں ہے اور آپ جبل رحمت آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو وادی نمرہ، جہاں مسجد نمرہ بنی ہوئی ہے، وہاں چٹیل میدان تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ حج کیا۔ آپ نے وہاں خطبہ دیا، خطبے کے بعد ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو ایک ساتھ قصر کر کے پڑھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹی پر سوار ہوتے ہوئے آپ جبل رحمت کے پاس پہنچے، اور وہاں آپ نے لمبی دعا اپنے لیے، اپنی امتیوں کے لیے کی۔ تو اس انسان کے لیے جس کا ٹینٹ، جس کا خیمہ جبل رحمت سے قریب میں ہو، آسانی سے وہاں پہنچ سکتا ہے، تو جبل رحمت کے پاس جا کر کے وہ دعاؤں میں اپنے آپ کو مشغول کر سکتا ہے۔ لیکن اگر دور ہے تو یہ ہے کہ اس بھیڑ میں، اور یہ ہے کہ دھوپ میں، یہ ہے کہ مشقت اٹھا کر کے، اور یہ ہے کہ آ جا کر کے جبل رحمت کے پاس جانا، اور اس طریقے سے آنے جانے میں گھنٹے 2 گھنٹے کا وقت ضائع کر دینا، یہ ایک حاجی کو زیب نہیں دیتا ہے، ایک حاجی کو زیب نہیں دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ دور ہیں آپ کا ٹینٹ جہاں لگا ہوا ہے وہیں بیٹھ کر کے اور وہیں پر اپنے آپ کو دعاؤں میں مشغول رکھیں، توبہ استغفار میں مشغول رکھیں، ذکر و اذکار میں مشغول رکھیں، حتیٰ کہ سورج ڈوب جائے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ سورج ڈوبنے میں ابھی آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ باقی ہے۔ آپ کے ٹور کا جو ذمہ دار ہے، یا حج مشن سے آپ گئے ہوئے ہیں، معلم کے جو کارندے ہیں، جن کے ذمہ یہ ہے کہ حاجیوں کو بس میں بٹھانا ہے، اب اگر وہ سورج ڈوبنے سے 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ پہلے ہی کہتے کہ بھائی حاجی صاحب بس لگی ہوئی ہے پارکنگ میں، آپ چلیے اپنے بس میں بیٹھیں، بس میں بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے کہ جیسے آپ ٹینٹ میں بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، توبہ استغفار کر رہے ہیں، دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں، ایسے بس میں بھی جا کر کے بیٹھ کر کے آپ اپنے ان قیمتی اوقات کو گزار سکتے ہیں۔ بس آپ کی سورج ڈوبنے کے بعد ہی وہ عرفہ کے حدود سے باہر نکلے گی، کیونکہ وہاں عرفات کے حدود پر، سرحد پر، وہاں سیکورٹی موجود ہوتی ہے جو کسی کو سورج کے ڈوبنے سے پہلے عرفات کے میدان سے نکلنے کے لیے الاؤ نہیں کرتی ہے، اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ بے فکر رہیں۔ اگر ایسا معاملہ ہو تو
चूं चरा किए बगैर, जंगो जदाल किए बगैर, तू मैं किए बगैर कैसे हम जाएंगे, अभी सूरज निरूबा है, हम खेमे से नहीं निकलेंगे, हम नहीं जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये सब जंगो जदाल तू मैं ना करने के बजाय आप बस में बैठ जाइए, बस में ऐसी चल रहा होता है, ज़िक्र अस्कार तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहिए। सूरज डूब गया, अब यह है कि आपको अरफात के मैदान में मगरिब ऐसा नहीं पढ़नी है। सूरज डूबने के बाद आपकी गाड़ी, आपकी बस, जो भी फैसिलिटी आपको दी गई है, चाहे आपको बस से मुज़दलिफ़ा जाना है या मेट्रो से जाना है, सूरज डूबने के बाद आपकी बस या आपकी मेट्रो ये अरफात से मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होगी। अरफात से जब मुज़दलिफ़ा आप जाएंगे तो मुज़दलिफ़ा शुरू होने से पहले वहाँ भी आपको बैगनी कलर का, पल कलर का बोर्ड होगा। जो बोर्ड का कलर ये ज़्यादा फीका हो गया, हल्का हो गया है धूप पड़ते पड़ते, उस बोर्ड पे लिखा हुआ होता है कि मुज़दलिफ़ा स्टार्ट हियर, मुज़दलिफ़ा स्टार्ट हियर, वो बोर्ड लगा हुआ होता है। तो जब आप अरफात से सूरज डूबने के बाद निकले, आपको अरफा में मगरिब इशा नहीं पढ़नी है। अब आपकी बस जा रही है, कभी ऐसा भी होता है कि भीड़ ज़्यादा होती है, बस की स्पीड कम होती है, इंसान बैठे बैठे उगता जाता है, बस को छोड़ करके पैदल जाने लगता है। या कभी इंसान सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, बस की सर्विस ना ले करके सोचता है कि हम पैदल ही अरफात से निकलेंगे और मुज़दलिफ़ा हम पैदल ही पहुंचेंगे। जब आप पैदल जा रहे हों तो आप लोगों को देखेंगे कि वो मुज़दलिफ़ा का जो बोर्ड है कि मुज़दलिफ़ा स्टार्ट हियर, उससे बहुत पहले ही लोग बिछा करके सो जाते हैं और मगरिब इशा पढ़ लेते हैं और वहीं पूरी रात गुजार देते हैं। तो आप ऐसी हरकत ना करें, चलते जाएं, अरफात से आप चलते जाएं और उस बोर्ड पे नज़र रखें कि जब वो बोर्ड आपके सामने आ जाए कि मुज़दलिफ़ा स्टार्ट हियर, मुज़दलिफ़ा का मैदान शुरू हो गया, उस बोर्ड के अंदर आप जाइए और जहाँ कहीं खाली जगह मिले वहाँ पे आप चटाई बिछा करके आप वहाँ आराम कीजिए। मुज़दलिफ़ा के मैदान में जब आप पहुँच जाएंगे तो वहाँ अज़ान दीजिए और अज़ान देने के बाद इक़ामत हो, और इक़ामत ये मगरिब की होगी। मगरिब की 3 रकात फ़र्ज़ आप पढ़िए, फिर दूसरी इक़ामत कही जाए और दूसरी इक़ामत कहने के बाद इशा की 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ी जाए। ये जमा ताख़ीर है, क्योंकि मगरिब को इशा के वक्त में पढ़ा जा रहा है, तो इसको जमा ताख़ीर कहते हैं। दोनों नमाज़ों को एक साथ पढ़ेंगे और क़स्र पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़स्र ही पढ़ी है। अब दोनों नमाज़ों के पढ़ने के बाद कुछ खाने पीने की हाजत हो, खा पी लीजिए और उसके बाद में आप आराम कीजिए, आप आराम कीजिए यहाँ तक कि फजर की अज़ान का वक्त हो जाए। फजर की अज़ान हो गई, आप उस मैदान में जहाँ कहीं टाई डाल के आप सोए हुए हैं, फजर की अज़ान हो जाए, फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ें और उसके बाद फजर की 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ लें। उसके बाद में ज़िक्र व अस्कार में मशगूल हैं यहाँ तक कि रोशनी फैल जाए। रोशनी फैल गई, अब यह है कि आप मुज़दलिफ़ा से आप मिना के लिए जाए, मुज़दलिफ़ा से आप मिना के लिए जाइए। वो लोग जो मरीज़ हैं, बीमार हैं, कोई ऐसा उज़्र है, तो ऐसे लोगों के लिए जायज़ है कि मुज़दलिफ़ा में ये यौमुन नहर 10 तारीख 10 ज़िलहिज्जा की रात जो गुजारनी है, वो आधी रात गुजारने के बाद वो लोग मुज़दलिफ़ा से मिना अपने खेमे में, अपने टेंट में जा सकते हैं, ये मरीज़ और माज़ूर लोग। लेकिन आम लोग जो हैं वो फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद 10 ज़िलहिज्जा को वो मुज़दलिफ़ा से मिना के लिए रवाना होंगे। मुज़दलिफ़ा में जहाँ आप मैदान में पड़ाव डालेंगे वो चटियल मैदान होगा। ये स्पिल्ट यानी सीमेंटेड जगहें हैं, वहीं पर आपको पूरी रात गुजारनी है। वहाँ कोई टेंट, कोई खेमा नहीं है। हुकूमत की तरफ से कंकरियाँ वहाँ डाली गई हैं। उन कंकरियों को आपको 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को जो जमरात को कंकरियाँ मारनी हो, कंकरियाँ वहाँ से आप चुन सकते हैं। कहीं से भी आप कंकरी
चुन सकते हैं हस्ब सहूलत। जब आप मुज़दलिफ़ा से मिना जाएंगे यौमुन नहर कुर्बानी के दिन 10 तारीख को, आप मिना अपने टेंट में जाइए, वहाँ अपना सामान रखिए। सामान रखने के बाद जिस तरीके से जो आपके ज़िम्मेदार होंगे वो बताएंगे कि कंकरी मारने के लिए कब चलना है। वाज़ेह रहे कि 10 तारीख को यौमुन नहर को कुर्बानी के दिन जो आपको काम करने हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। पहली चीज़ ये है कि सबसे पहले आपको सूरज के तुलू होने के बाद, सूरज के निकल जाने के बाद आप जाएंगे जमरे अक़बा, जिसको आम ज़ुबान में लोग बड़ा शैतान कहते हैं, जो मक्का से करीब में है। उस बड़े शैतान को आप 7 कंकरी मारेंगे। जब मिना अपने खेमे से जाएंगे तो पहले आपको मिना से जब अपने खेमे से आप जाएंगे तो जमरात कंकरी मारने के लिए, जमरात पे कंकरी मारने के लिए जाएंगे तो ये आपका ये टेंट है, इधर ये टेंट है। अब यहाँ से आप निकले, यहाँ जा रहे हैं। अब यहाँ जब पहुँचेंगे तो यहाँ पे जो जमरा है इसको जमरे सुगरा कहते हैं, जमरे सुगरा, जिसको अपनी ज़ुबान में आप कहते हैं छोटा शैतान। इसको आपको 10 तारीख को कुर्बानी के दिन इसको आपको कंकरी नहीं मारनी है, इसको छोड़ देना है। फिर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहाँ पे दूसरा जमरा है जिसको जमरे उस्ता कहा जाता है। जमरे उस्ता यानी जिसको अपनी ज़ुबान में हिंदू पाक के लोग 20 वाला शैतान कहते हैं। इसको भी आपको कंकरी 10 तारीख को कुर्बानी के दिन यौमुन नहर को नहीं मारनी, इसको भी छोड़ देना है। इसके बाद और आगे जाएंगे, ये जो जमरा है इसको जमरे अक़बा बोलते हैं। जमरे अक़बा यानी ये अपनी ज़ुबान में जो लोग कहते हैं बड़ा शैतान। तो 10 तारीख को कुर्बानी के दिन आपको इसको कंकरी नहीं मारनी है, 20 वाले को कंकरी नहीं मारनी है, सिर्फ बड़े शैतान को जिसको जमरे अक़बा कहते हैं और ये मक्का से करीब में है, इसको कंकरियाँ मारनी है। कितनी कंकरियाँ मारनी है? 7 कंकरियाँ मारनी है। हर कंकरी मारते हुए अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, 7 कंकरी 7 बार मारेंगे और कंकरी मारते हुए अल्लाहु अकबर कहेंगे। ये जो जमरा होता है ये इस तरीके से होता है, ये देखिए ये राउंड शेप है, ये बीच में ये पिल्लर ये है, ये और यहाँ ये कुएं की तरह से खाली जगह है, यहाँ डीप है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी कंकरी इस दीवार ही पे लगे तभी माना जाएगा कि आपने कंकरी मारी है। चाहे दीवार पे लग जाए या ये जो डीप है, ये गहराई है, बस इसके अंदर वो कंकरी जानी चाहिए, इसके अंदर वो कंकरी जानी चाहिए। अब ये आपने कंकरी मार ली रमी जमरात को। कंकरी मारने के बाद अगर आप हज तमत्तो कर रहे हैं तो हज तमत्तो करने वालों को कंकरी मारने के बाद दूसरा काम क्या है कि कुर्बानी कर ली जाए, जिसको हदी कहते हैं। कुर्बानी के बाद तीसरा काम यह है कि वो इंसान अपने सर के बालों को पूरा छिला दे या सर के पूरे बालों को कटा ले। और जो ख़वातीन हैं वो जो चोटी रहती है, चोटी के लास्ट में उंगली के एक पोर के बराबर वो काट लेंगे, उनका कसर हो गया। अब इसके बाद में इंसान अपने एहराम खोल लेगा। आइए सिम भाई, अब आइए। अब जब इंसान ने कंकरी मार ली, कुर्बानी हो गई, अब उसके बाद में इंसान अपने एहराम ये खोल लेगा। मिना ही में इंसान रहेगा, मिना ही में अपने खेमे में जा करके एहराम खोल देगा, नहा धो लेगा, गुस्ल कर लेगा और गुस्ल करने के बाद अपना नॉर्मल ड्रेस, कुर्ता पैजामा पैंट शर्ट जो भी था वो पहन लेगा। अब एहराम की तमाम पाबंदियां उसकी ख़त्म हो गई हैं। सिर्फ एक पाबंदी बाकी है, वो ये है कि इंसान अपनी बीवी से हम बिस्तरी इंटरकोर्स नहीं कर सकता है। अब जब यह है कि आप जाइए, कंकरी मार ले, कुर्बानी हो गई और सर के बाल छिला लिया, अब उसके बाद में एहराम खोल दिया, आम ड्रेस में हो गया। अब एक चीज़ क्या बाकी रह गई, जो हज का एक रुकन है, तवाफ़े इफ़ाज़ा। अब इंसान को चाहिए कि इंसान मक्का जाए और मक्का जा करके अपने नॉर्मल ड्रेस में कुर्ता पैजामा जो भी पहना रहेगा उसको पहने हुए मर्द औरत खाने काबा का 7 बार 7 चक्कर लगाएं, तवाफ़ कर लें।
اور صفا مروہ کی سعی کر لیں، تو یہ طواف افاضہ ہو گیا۔ یہ اگر آدمی 10 تاریخ کو کرتا ہے تو بہتر ہے، افضل ہے، ورنہ آدمی بھیڑ بھاڑ ہے، مریض ہے، معذور ہے تو 10 کے بعد ایام تشریق یا اس کے بعد میں بھی طواف افاضہ وہ کر سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس طریقے سے حج کا یہ رکن مکمل ہو گیا۔ اب انسان کو 11 اور 12 ذی الحجہ کو، اگر وہ 12 ذی الحجہ ہی کو منا چھوڑ کر کے اور وہ مکہ جانا چاہتا ہے تو 11 اور 12 تاریخ کو، 11 اور 12 ذی الحجہ کو سورج کے زوال کے بعد، زوال شمس کے بعد میں انسان کو تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی ہے۔ اپنے خیمے سے آئے گا، 7 کنکری اس کو چھوٹے شیطان کو مارے گا 7 بار، ہر کنکری مارتے ہوئے اللہ اکبر۔ اس کے بعد تھوڑا سا سائیڈ میں لیفٹ میں قبلہ رخ ہو کر کے انسان دعائیں کرے گا۔ پھر یہ ہے کہ بیچ والے اس جمرے کو 7 کنکری مارے گا، تھوڑا لیفٹ سائیڈ میں ہٹ کر کے قبلہ رخ ہو کر کے یہاں بھی دعائیں کرے گا۔ بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد وہاں دعا نہیں کرنا ہے۔ یہ وقت کب شروع ہوگا؟ سورج کے زوال کے بعد شروع ہوگا اور رات تک انسان یہ مار سکتا ہے، حتیٰ کہ معذور اور رات کے آخری پہر تک بھی مریض وغیرہ مار سکتے ہیں۔ اب یہ 11 تاریخ کو بھی تینوں شیطان کو مارنا ہے کنکری، 12 کو بھی زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکری مارنا ہے۔ یہ اس انسان کے لیے جو 12 تاریخ کو منا چھوڑ کر کے مکہ جانا چاہتا ہے۔ ایسے ہی اس انسان کو 11 اور 12 جسے ایام تشریق کہا جاتا ہے، 11 ذی الحجہ کی رات اور 12 ذی الحجہ کی رات یہ انسان کو منا میں اپنے ٹینٹ میں گزارنی، اپنے خیمے میں گزارنی ہے۔ جو انسان 12 کو ہی منا چھوڑ کر کے مکہ اپنے ہوٹل میں جانا چاہے تو 12 تاریخ کو تینوں شیطانوں کو کنکری مارنے کے بعد سورج کے ڈوبنے سے پہلے وہ منا چھوڑ کر کے مکہ جا سکتا ہے۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو 2 ہی دن میں جلدی کرے اور 11-12 ہی کو کنکری مار کے جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ایک انسان ہے کہ نہیں 12 تاریخ کو نہیں جانا چاہتا ہے، 12 ذی الحجہ کو نہیں 13 ذی الحجہ کو کنکری مار کے جائے گا، تو اس انسان کو 11, 12 اور 13 ذی الحجہ ان تینوں راتوں کو منا ہی میں اپنے ٹینٹ میں رات گزارنا ہوگا، اور اسے 13 ذی الحجہ کو بھی زوال کے بعد ان تینوں جمرات کو، چھوٹے اور بیچ والے اور بڑے، ان تینوں جمرات کو زوال کے بعد کنکری مارنا ہوگا، اور کنکری مارنے کے بعد اب وہ 13 ذی الحجہ کو وہ اپنے ہوٹل میں جا سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ جو آپ کے سامنے حج تمتع کا بیان کیا گیا۔ اب اس طریقے سے حج کا پورا کام انسان کا ختم ہو گیا۔ آخری چیز کیا بچتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ طواف وداع۔ طواف وداع یہ واجبات حج میں سے ہے، حج کا ایک واجب ہے۔ اگر ایک انسان اگر طواف وداع نہ کر کے چلا جائے تو اسے دم دینا پڑے گا۔ ہاں یہ ہے کہ جو خواتین ہیں، جو عورتیں ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طواف وداع کا وقت آیا اور خاتون جو ہے اس کو یمسی کا پیریڈ شروع ہو گیا، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے انسان کو پاک ہونا ضروری ہے، باوضو ہونا ضروری ہے۔ اب عورت کو یمسی شروع ہو گیا، وہ ناپاک ہو گئی، تو وہ خاتون خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتی ہے۔ اس کے لیے رخصت ہے کہ چونکہ یمسی کا پیریڈ شروع ہو گیا ہے تو طواف وداع اس سے معاف ہے، بغیر طواف وداع کیے ہوئے وہ اپنے ملک جا سکتی ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ اسے دم دینا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے یہ حج تمتع کا طریقہ کیا ہے اور حج تمتع کیسے کرنا چاہیے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ ایک چیز اور بیان کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ مزدلفہ سے آپ منا آئیں گے تو منا آپ 10 تاریخ کو بھی رہیں گے، 10 ذی الحجہ کو بھی رہیں گے، 11 کو بھی رہیں گے، 12 کو بھی رہیں گے،
اور جو لوگ 13 کو کنکری مار کے جائیں گے وہ 13 کو بھی رہیں گے. تو یہ 10 11 12 یہ جو 2-3 دن آپ منا اپنے خیمے میں رہیں گے تو اپنے خیمے میں رہتے ہوئے جو نمازیں ہیں منا میں اپنے خیمے میں ان نمازوں کو ان کے وقت پہ پڑھیں گے اور قصر پڑھیں گے. یعنی فجر کو فجر کے وقت میں پڑھا آپ نے، فجر میں قصر نہیں ہے. ظہر کا وقت آیا، ظہر کو ظہر وقت میں پڑھا لیکن 4 نہیں 2 رکعت پڑھیں گے. عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، عصر کو عصر کے وقت میں پڑھیں گے لیکن کیا پڑھیں گے؟ قصر پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھیں گے. مغرب کو اس کے وقت پہ 3 رکعت پڑھیں گے. عشاء کا وقت ہوا، عشاء کی نماز ہوگی، عشاء کی 2 رکعت آپ قصر پڑھیں گے. یہ جب تک منا اپنے خیمے میں رہیں گے. 11 12 13 جو بھی ایام ہیں ان ایام میں ان نمازوں کو قصر ہی پڑھنا ہے. کیوں پڑھنا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے اور سارے کائنات کے مربی، ہادی اور رہبر سید الانبیاء والمرسلین نے ان نمازوں کو منا، مزدلفہ، عرفات میں ایام حج میں قصر ہی پڑھا ہے. اس لیے انہیں ہمیں قصر ہی پڑھنی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی وہاں بحث و مباحثے میں لگ جاتے ہیں. ایک ہی خیمے میں دیکھیے کہ 50 حاجی موجود ہیں، نماز کا وقت ہوا تو کچھ لوگ قصر کر رہے ہیں اور کچھ لوگ پوری پڑھ رہے ہیں. پوری جو پڑھ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ نہیں بھائی ہم مقیم ہیں اس لیے ہم پوری نماز پڑھیں گے. اور جو لوگ قصر ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ بھائی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر ہی پڑھی ہے اس لیے ہم قصر ہی پڑھیں گے. اور ایسے لوگوں کو ہمارے ان بھائیوں کو سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسافر تھے. مدینہ سے آپ مکہ پہنچے، 450 کلومیٹر کا سفر طے کر کے. آپ کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے جو مکہ کے رہنے والے مقیم بھی لوگ تھے. مکہ کے آس پاس کے رہنے والے لوگوں نے حج کیا جس میں وہ مقیم بھی تھے، لیکن سبھی لوگوں نے، سبھی صحابہ کرام نے آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی کرتے ہوئے سبھوں نے منا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے نمازوں کو قصر ہی پڑھا ہے. تو یہ تفریق آج کہاں سے آ گئی کہ بھائی میں مسافر ہوں، میں مقیم ہوں؟ اس لیے اصل یہ ہے اور سنت کی اتباع یہی ہے کہ ان نمازوں کو منا، مزدلفہ، عرفات میں قصر پڑھی جائے اور یہی سنت ہے اور سنت کی اتباع ہی میں خیر اور بھلائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے ہوتے تھے اور صحابہ کرام کو بار بار کہا کرتے تھے خذوا عنی مناسککم، تم لوگ ہم سے طریق حج سیکھ لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ تلقین کر رہے تھے. تو اس طریقے سے آپ کے سامنے اس ایپیسوڈ میں اور اس نشست میں حج تمتع کا طریقہ کیا ہے بیان کیا گیا. امید ہے کہ اسی روشنی میں سنت کی اتباع کرتے ہوئے آپ اپنے فریض حج کو ادا کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ تمام کے حج کو قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.